بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه اللادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام وتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھیے گا محمد وآل محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجات درود پڑھیے گا محمد وآل محمد تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، صاحبان فرش ازا کی قبولیت کے لیے، بے اولاد مومنین کو اولاد صالح کے لیے، اور حجت دورہ امام عصر والزمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجلس کے آغاز میں آپ تمام مومنین اور بالخصوص امام زمان کی بارگاہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی اس پردرد شہادت پہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے ایک دو عرائض آپ کی گوشہ گزار کروں، اور پھر انشاءاللہ امام کی فضیلت اور مصیبت کا ایک آدھ جملہ۔ میں اکثر واقعات سناتا ہوں، اور یہ جو اب بات سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ میرے اپنے علاقے کا ہے، میرے قرب کا ہے۔ بعض اوقات انسان جب اس کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں وہ بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جن کاموں کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے قریب ایک بزرگوار ہیں، اپنی جوانی میں اپنی زمین بھی کافی تھی، اپنے عزیزوں کی زمین بھی، نہ عزیزوں کو حصہ دیا، اور حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی حصہ نہیں دیا۔ بس کچھ بندے ساتھ لگے رہے، وہ زمینیں بھی کھاتے رہے، پیسہ بھی کھاتے رہے، نہ رشتہ داروں کو حصہ ملا اور نہ اس کی اپنی اولاد کو حصہ ملا، بلکہ جو اولاد کے پاس زمین تھی وہ بھی اولاد نے پیسے دے کے خریدی۔ اب حالت یہ آ گئی کہ اس بندے نے نہ اپنی اولاد کا خیال کیا، نہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا۔ حالت یہ آ گئی کہ وہ بندہ مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ جس بندے کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی وہ مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ مانگنے پہ کب مجبور ہوا؟ کہ جب وہ بڑھاپے میں چلا گیا۔ جوانی ہونا، جوانی میں بندہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، جیسے ہی بڑھاپے میں گیا، نہ زمین رہی، نہ مال و دولت رہا، نہ کوئی اس کے پاس رہا، اولاد بھی چھوڑ گئی۔ میں نے بہت پہلے ایک دفعہ جمعے میں یہ کہا تھا کہ بہت گناہ ایسے ہیں کہ جن کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، اور اب وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، مانگنے کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔ کبھی کسی کے گھر جا کے بیٹھتا ہے، کبھی کسی کے گھر جا کے بیٹھتا ہے، اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔
اسے اپنے دور میں جب اس کے پاس جائیداد تھی، مال تھا، دولت تھی، اپنے رشتہ داروں کو جن کا حق بنتا تھا دینا چاہیے تھا، اپنی اولاد کو دینا چاہیے تھا، جو لوگوں میں بانٹتا رہا، جنہیں ضرورت نہیں تھی وہ اسے کھاتے رہے، یہ سخاوت نہیں ہے، یہ چیزیں سخاوت کے منافی ہیں۔ وہ بندہ اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو جن کا حق تھا، حق نہ بھی ہو تو اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو دینا چاہیے، لیکن یہاں حق بنتا تھا نہیں دیتا رہا، اور آج در در کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور کروں، بندے کو اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ افراد تک؟ بندے کو اپنا دامن بھی صاف رکھنا چاہیے۔ وہ شاید اپنا دامن بھی نہیں بچا سکا، اور اپنا مال بھی نہیں بچا سکا، اپنی اولاد بھی نہیں بچا سکا۔ اب اولاد اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو جوانی میں اپنا دامن نہ بچا سکے، اپنے گھر والے، اپنے عزیز اس پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اب وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اپنے اعتبار نہیں کرتے، بچے گھر میں لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہو، کوئی مال دنیا موجود ہو، کسی کا حصہ میرے پاس موجود ہو، اگر میں اسے نہ دوں تو شاید میرے ساتھ آنے والی زندگی میں کیا اثر ہوگا۔ ہر بندے کو ڈرنا چاہیے، خوف خدا رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کل مجھے اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑے کہ اس دنیا میں وہ جو لوگوں کو دینا تھا نہیں دیا، ان کا حق غصب کیا، دنیا میں مجھے پتہ نہیں اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ بندے کو سخی ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، عطا کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو عطا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس خاندان کے ہم ماننے والے ہیں، جس خاندان کا نام لیوا ہم ہیں، جن کے ہم شیعہ کہلواتے ہیں، ان کے آپ شروع سے تذکرہ کریں، اگر ان کے اجداد کا تذکرہ کریں تو کوئی بھی بخیل نہیں گزرا۔ جناب حضرت قصی بن کلاب جو تھے، رسول خدا کے 6 نمبر پہ دادا تھے، یہ بزرگوار اپنے دور میں ان کا یہ مشہور تھا کہ کعبہ کے کلید بردار تھے، کعبہ کی کنجی چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ان کی جو مجلس مشاورت تھی اس کے یہ سردار تھے۔ جب جنگ پہ جاتے تھے تو جنگ میں علم لہرانے والے یہ تھے، جنگ کے سردار یہ ہوا کرتے تھے۔ اور جو سب سے نمایاں خوبی تھی ان کی، وہ نمایاں خوبی یہ تھی کہ جناب قصی بن کلاب جو تھے وہ حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے، اور جو مفلوق الحال حاجی ہوتے تھے انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ اور فقط کھانا نہیں کھلاتے تھے، جب وہ حاجی واپس جاتے تھے تو انہیں زادِ راہ مہیا کرتے تھے۔ ان کے بعد جناب ہاشم آئے۔ ہاشم جو لفظ ہے وہ خشم سے نکلا ہے۔ ان کی جہاں باقی خوبیاں تھیں، یہ خوبی یہ تھی کہ جب مکہ میں قحط پڑا تو یہ مکہ کے لوگوں کو اور قرب و جوار کے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دیا کرتے تھے، شوربے میں روٹیاں بھگو کے انہیں کھلایا کرتے تھے۔ وہ روٹیاں بھگو کے کھلانے کی وجہ سے، اس سخاوت کی وجہ سے انہیں خشم کہا جاتا تھا۔ وہ شوربے کو خشم کہتے ہیں، تو وہ کھلانے کی وجہ سے انہیں ہاشم کہا گیا۔ جناب عبد المطلب جو رسول خدا کے دادا تھے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے، ان کی صحابت مشہور۔ ہماری جدہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی صحابت مشہور ہے۔ پیغمبر گرامی قدر کی صحابت مشہور ہے۔ اس گھرانے کے کس فرد کا نام لیا جائے، ہر بندہ سخی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی صحابت ایسی ہے کہ کئی بار اپنے گھر کا سامان دے دیا۔ ہر بندہ سخی ہے۔
کوئی بھی امام ہمارے ایسے نہیں گزرے کہ جن کے گھر پہ آ کے کسی نے سوال کیا اور خالی چلا گیا، حتیٰ کہ مولا کائنات نماز میں، حالت نماز میں امیر کائنات، اور وہاں سوال کیا جاتا ہے اور وہاں مولا کائنات عطا کرتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت آتی ہے کہ انما ولیکم اللہ، اسی آیت کے ذیل میں کہا گیا کہ امیر المومنین ہستی ہیں، واحد ہستی ہیں کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جب اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو چھوڑ کے سجدہ کائنات اللہ کی بارگاہ میں دے دیتی ہیں، تو پھر آیات آ جاتی ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک سے ایک بڑھ کے صحیح ہیں۔ لیکن جس امام کی ولادت کا شہادت کا دن آج ہے، اس امام کی عظمت یہ ہے، ہر عطا کرنے والے کو سخی کہتے ہیں، جو بندہ عطا کرنے والا ہو اسے سخی کہتے ہیں۔ لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ سخی میں اور جواد میں ایک فرق ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے جواد، کہا کہ سخی میں اور جواد میں ایک لطیف فرق ہے۔ سخی بھی عطا کرنے والا، جواد بھی عطا کرنے والا۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ جواد صحیح کوئی کہتے ہیں، لیکن عرفاء کہتے ہیں اس میں لطیف فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے سخی بھی عطا کرنے والا ہے اور جواد بھی عطا کرنے والا ہے، فرق فقط یہ ہے کہ سخی یہ کرتا ہے کچھ عطا کرتا ہے، کچھ بچا لیتا ہے، جواد وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں لٹا دیتا ہے۔ جواد اپنے پاس نہیں رکھتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دے دیتا ہے۔ اور ایسے ہی جواد نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام محمد تقی کے بابا امام علی رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد مولا رضا خراسان میں موجود ہیں۔ جب خراسان میں موجود ہیں، ولی عہد کی حیثیت سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں سے جو امام کو پیسے ملتے ہیں وہ جب اپنے بیٹے امام محمد تقی کو بھیجتے ہیں تو امام محمد تقی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے سارے تقسیم کر دیتے ہیں۔ جو پیسے امام کے پاس ہوتے ہیں جیسے ہی دروازے سے نکلتے ہیں، جو سامنے آتا ہے عطا کرتے جاتے ہیں۔ جو بندہ سامنے آیا امام تقی عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام کی یہ عادت دیکھ کے امام کے کچھ رشتہ دار اور امام کے جو خادمین تھے وہ یہ کرتے تھے کہ امام کو، کیونکہ امام کی عمر کم تھی، امام کو سامنے کے دروازے کے بجائے چھوٹے دروازے سے گزارا کرتے تھے کہ یہاں ہر وقت اہل مدینہ موجود ہوتے ہیں کہ امام ہمیں عطا کریں گے، تو وہ اس دروازے سے گزارتے کہ وہاں سے گزارا جائے تاکہ امام انہیں عطا نہ کریں۔ اب جب یہ امام تو ہر چیز سے باخبر ہوتے ہیں، یہ چیز دیکھ کے امام علی رضا نے وہاں سے خط لکھا، کہا کہ بیٹے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو یہ خادمین پچھلے دروازے سے لے کے جاتے ہیں، میرے بچے خدا کی بارگاہ میں عطا کرنے سے کبھی اپنا ہاتھ نہ روکنا، اور آئندہ اس دروازے سے نہ جانا، جتنا بھی روکا جائے اسی دروازے سے جانا، اور اگر تمہارے چچاؤں میں سے کوئی مل جائے تو 50 دینار سے کم نہ دینا، اگر تمہاری پھپھیوں میں سے کوئی مل جائے تو 25 دینار سے کم نہ دینا، زیادہ جتنا عطا کرنا چاہو میں تمہارا بابا جو تمہیں عطا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دیتے جاؤ۔ یہ جواد ہے، امام جواد خدا کی بارگاہ میں بے درے عطا کرتے ہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کبھی اپنا ہاتھ نہ روکنا، جب اپنے گھر سے نکلو تو درم و دینار لے کے نکلو، درم و دینار لے کے نکلو گے تو جو ملے گا اسے عطا کرتے جانا۔ یہ اس حد تک عطا کرنے کی وجہ سے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ ہماری عادت یہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں ہماری عادت یہ ہے کہ کوشش کریں گے ہمارے پاس اگر کوئی گلا سڑا نوٹ ہے جو دکاندار نہیں لیتا، وہ کوئی فقیر آ گیا اسے دے دیا۔ ہاں اگر اس سے زیادہ سخی بن گئے تو پھر کوئی 2-4 روپے دے دیے، ویسے 2-4 روپے جتنے بھی ہوں دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے،
جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت اپنی لیاقت کے مطابق عطا کریں۔ یہ ہم امام جواد کے ماننے والے ہیں نا، جواد کے ماننے والوں کو ان کی طرح ہونا چاہیے۔ نعرے لگوا کے چلے جانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے امام جواد ہیں، امام جواد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی سخاوت میں سے کوئی ایک کرن تو ہمارے اندر ہونی چاہیے نا، کچھ رمق ہمارے اندر امام کی نظر آنی چاہیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ ایک دفعہ شام میں ایک بندے کو قید کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس نے کیا دعویٰ کیا، اس کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں چند لمحوں میں مسجد شام سے چلا کوفہ پہنچا، کوفہ سے میں مدینہ گیا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے واپس آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، معراج نبیوں کو ہوتی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسے جب سوال کیا گیا کہ تو نے یہ سفر کیسے طے کیا، تو نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ میں شام کی مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، جب عشاء کی نماز ادا کر چکا تو نماز ادا کرنے کے بعد ایک بڑا خوبصورت جوان میرے سامنے آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں جیسے ہی مسجد سے 2 قدم پہ چلا تو اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں محسوس کیا۔ اس جوان نے کچھ رکھتے وہاں مسجد کوفہ میں ادا کی، پھر میرا ہاتھ پکڑا، مسجد سے نکلے تو میں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں محسوس کیا۔ اب جب مسجد نبوی سے نکلے تو میں نے اپنے آپ کو خانہ خدا میں محسوس کیا۔ اس جوان نے طواف کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ طواف کیا، اور اب جب خانہ خدا سے نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ میں واپس شام کی مسجد میں ہوں۔ اب میں اسی ٹائم پہ نماز جا کے ادا کرتا اور انتظار کرتا، کیونکہ وہ بندہ چلا گیا، مجھے نہ مل سکا، میں اس سے تعارف نہ کر سکا۔ 1 سال تک مسلسل اسی وقت جاتا رہا، ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب اگلا سال آیا تو پھر وہی ہستی میرے سامنے، پھر میرا بازو پکڑا اور یہ دوبارہ جو سلسلہ پہلے ہو چکا تھا دوبارہ کیا، ان کے دوبارہ شام سے نکلے، مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ سے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی سے خانہ خدا میں، اور خانہ خدا سے پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ اب جب کہتا ہے کہ ہم واپس آئے، وہ جوان جا رہا تھا، میں نے خدا کا واسطہ دیا، میں نے کہا خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنا تعارف کروا کے جاؤ۔ اب یہ کہتا خدا کا واسطہ دیا تو اس نے کہا کہ میں تیرا امام، میں جواد ہوں، میں محمد تقی ہوں۔ کہا کہ مجھے امام نے یہ سفر طے کروایا۔ اب ظاہر حکومتیں تو آئمہ کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ سارے جانتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ اس کا کیا انجام کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا کہ اسے قید کر دو، اسے قید میں ڈال دو، اور اسے کہو کہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے کہ تجھے امام چشمِ زدن میں یہ سارا سفر کروا کے واپس شام لے آئے، اب تیرے امام کو تب مانیں گے جب تو قید میں موجود ہوگا، تیرا امام تجھے قید سے رہا کر کے لے جائے گا۔ اب جن کو معرفت نہیں ہوتی نا امامت کی، وہ اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مانیں گے تب، تیرے دعوے کو تب مانیں گے جب تیرا وہی امام آ کے تجھے قید سے رہائی دے دے گا۔ اب کہتے ہیں پیرا سخت تھا، وہ قید میں تھا۔ صبح جب ساری وہ فوج یا پولیس یا وہ نگہبان جتنے بھی تھے وہ اکٹھے ہوئے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ قیدی موجود نہیں ہے، جس قیدی کا رات سے پہرا دے رہے ہیں وہ قیدی موجود نہیں ہے۔ پھر یہ انہیں اعلان کرنا پڑا، ہم جو یہ کہتے تھے کہ اگر تیرا امام یہ سفر کروا سکتا ہے تو تجھ اپنے امام کو کیا اس قید سے رہائی دے دے۔ اس کے امام سچا تھا، اس کے امام نے اسے رہائی دے دی، اس کا امام اسے رہائی کروا کے لے گیا۔ اب بعض لوگ ائمہ کے معجزات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں نے اپنے آپ سے گھڑ لیے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چشم زدن میں اتنا سفر کروا کے اور پھر قید سے بھی امام رہا کروا لیں؟
تو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہمارا مکتب اہل بیت یہ واحد مکتب ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب وہ بندہ جو نبی نہیں ہے، جو امام نہیں ہے، فقط اپنے وقت کے نبی کا کزن ہے اور ان کا صحابی ہے، آصف بن برخیہ پلک جھپکنے میں کہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہے، وہ جب چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہے تو جس کے پاس کل قرآن کا کل کتاب کا علم ہے تو وہ اپنے مریدوں کو رہا نہیں کروا سکتے۔ جب وہ ولی ہو کے کتاب کا کچھ علم لے کے یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے ائمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے عزیزو، میرے بھائی آ چکے ہیں، فقط ایک جملہ مصیبت کا کہہ دوں کہ پچھلے ہفتے امام رضا کی شہادت کا دن تھا، کیونکہ آج کی شہادت تو ذاکر صاحب پڑھیں گے، بس فقط مولا رضا کا ایک جملہ۔ جب مولا رضا نے خراسان کے لیے سفر کرنا شروع کیا، جو بھی امام کسی جگہ سفر کرنا شروع کرتے تھے تو پہلے روضہ رسول کا طواف کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام نے جب سفر کا آغاز کیا، پیغمبر کے روضے پہ گئے، طواف کیا، اب جیسے ہی طواف کر کے باہر نکلے تو منظر یہ دیکھتے ہیں کہ امام محمد تقی ہیں، ان کا امامہ زمین پہ ہے اور زمین سے خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتے ہیں۔ کہا بیٹا یہ منظر کیسا دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے سر میں خاک ڈال رہے؟ کہا کہ بابا میں یہ سن چکا ہوں کہ جو بھی روضہ رسول کا طواف کر کے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کو اپنی یتیمی کا منظر دکھا دوں۔ امام خراسان پہنچے، جب امام کو زہر ملا، امام کے صحابی ابا سلت کہتے ہیں کہ امام نے کہا تھا کہ جب میں کمرے میں چلا جاؤں دروازہ بند کر دینا اور کوئی اندر نہ آئے۔ جب امام اس دنیا سے گئے تو امام کے کمرے میں وہ اکیلے نہیں تھے، کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ امام کا لاشا موجود ہے اور لاشے کے پاس کوئی جوان رو رہا ہے، کوئی جوان گریہ کر رہا ہے۔ امام کو غسل بھی مل چکا، کفن بھی مل چکا، امام کا بیٹا موجود ہے، غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، اور ایک وہ بیٹا کہ جو کربلا میں موجود ہے، بابا سامنے ہاں کو ہوں میں موجود ہے لیکن بیٹا کفن نہیں دے سکتا۔ بیٹا اپنے بابا کی لاش کے اوپر جب آیا تو حالت یہ تھی کہ گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ دو بہنیں عزادارو، ایک اسی امام کی بہن ہے جسے فاطمہ معصومہ کہتے ہیں، کہ جب خبر ملی نا بی بی کو کم میں کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے تو منظر یہ تھا کہ پورا کوفہ بی بی کو بڑے ادب کے ساتھ پرسہ دینے آیا۔ میں سوال کروں گا کہ امام علی رضا دنیا سے گئے، پورا کوفہ بی بی کو پرسہ دینے آیا، حسین بھی دنیا سے گئے تھے، کیا کسی نے زینب کو ایسے پرسہ پیش کیا؟ عزادارو، مولا رضا کی اپنی قسمت، حسین کی اپنی قسمت، جب حسین دنیا سے گئے تو زینب کو پرسہ دینے کے لیے کوئی آگ لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی تازیانے برساتا جاتا ہے اور بھائی کے پرسے دیے جاتا ہے۔ بی بی جب بھائی کی لاش پہ آئی، کہا ہے بھیا میں رسن بجتا ہوں، میں نہ تجھے کفن دے سکتی ہوں نہ تجھے دفنا سکتی ہوں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّا مُنْقَلِبِينَ۔